یعنی ان کا ذہن بنایا جائے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے، اور جب بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ 7 سال کی عمر ہو تو انہیں نماز کی جو ہے ترغیب دلائی جائے، نماز کے لیے ان کا ذہن بنایا جائے، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو پھر بچوں کو مار کر نماز کا کہا جائے۔ تو روزے کا بھی یہی حکم ہے، اگر بچہ 10 سال کا ہے اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اسے مار کر روزہ رکھوایا جائے، بشرط کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ بعض دفعہ بچوں کی عمر 11 سال 12 سال بھی ہوتی ہے مگر ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی روزے کی، تو انہیں روزہ جو ہے رکھنے کا مجبور نہ کیا جائے۔ اگر 10 سال کی عمر ہے روزہ رکھ سکتا ہے بچہ، اگرچہ بالغ نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنے کا کہا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں شوگر ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جناب ان کو شوگر اتنا ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے یا روزہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، تو پھر اس وقت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ یعنی بعد کے دنوں میں اگر سردی کے دن آ جاتے ہیں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے تو پھر وہ روزے کی قضا کریں گے۔ اگر بعد میں بھی روزہ رکھ نہیں سکتے، یعنی نہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں نہ رمضان کے بعد، یعنی ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر اس صورت میں وہ روزوں کا فدیہ دیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال، جنہیں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی بوڑھا شخص، اب وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب وہ روزے رکھ بھی نہیں سکتے، یعنی نہ رمضان میں رکھ سکیں گے نہ رمضان کے بعد سردیوں کے دنوں میں روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، تو اب وہ روزے کا فدیہ دیں گے۔ تو روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 2 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا، یعنی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے نا، جیسے 170 روپیہ ایک بندے کا جو ہے وہ صدقہ فطر ہے، اور یہی صدقہ فطر روزے کا بھی ہے، اور یہی صدقہ یہ فدیہ روزے کا بھی ہے، اور یہ فدیہ نماز کا بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا کسی کی والد یا کسی کی والدہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، یعنی اس عمر کو پہنچ گئے یہ روزہ آگے بھی نہیں جا کے رکھ سکیں گے، تو پھر ان کا فدیہ دیا جائے گا 170 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہے، تو 30 روزوں کا آپ حساب لگا کے یہ فدیہ کسی غریب فقیر مستحق زکوٰۃ کو آپ دے سکتے ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا، اگر کسی کے لیے ممکن ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو رخصت ہے، اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے کے سفر میں اور آج کے سفر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس زمانوں میں سفر پیدل ہوتے تھے، اونٹوں پہ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ ہوتے تھے، وہ مشقت والے ہوتے تھے، مگر آج کا سفر یا تو جہازوں میں ہے یا بسوں میں ہے یا وغیرہ وغیرہ، ٹرین کے اندر ہے، تو اس میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، مگر پھر بھی شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اگر آپ نہ بھی رکھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، مگر روزہ رکھ لینا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ گار تو ہوگا، مگر وہ رمضان کے بعد اس روزے کی مثل ایک روزہ قضا کرے گا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے تو اسے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ نوجوان کہتے ہیں جناب ہمارے امتحان ہیں، امتحانات چل رہے ہیں، گرمی کے دن ہیں، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم نے سفر امتحان دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، مشقت وغیرہ ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا امتحان دینا ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جائے، بھلے امتحان ہو یا کوئی بندہ کام کاج پہ جاتا ہے، تو یہ وہ عذر نہیں ہے کہ جس پر آپ کو رخصت دی جائے، آپ کو ان حالات میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں روزہ رکھتی ہیں اور روزہ رکھ کر ان کا جو ہے پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں حیض کا آ جانا، مینسز کا آ جانا، تو پھر اس وقت میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے اگر روزہ رکھ چکی تھی اور پھر اس کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، رمضان کے بعد پھر وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بہتر تو یہ ہے کہ شام تک نہ کھائے پیے، اللہ اس کو ثواب دے گا،
اگر وہ کھانا پینا بھی چاہتی ہے تو چھپ کر کھائے پیے، کھلے عام جو ہے وہ عورت نہ کھائے۔ اچھا، اسی طرح بعض دفعہ لوگ بھول کر سحری کرتے رہتے ہیں۔ جناب میں نے پہلے بھی کہا تھا، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، جیسے روزے کا ٹائم ختم ہوا آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بندہ کھاتا پیتا رہا یہ سمجھ کر کہ ابھی روزے کا ٹائم باقی ہے، اتنے میں اذان ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ کھاتے پیتے رہے، آپ نے سمجھا کہ ابھی ٹائم ہے، یا آپ کی گھڑی غلط تھی، اتنے میں اذان ہو گئی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، مگر آپ اس روزے کی رمضان کے بعد ایک قضا کریں گے۔ اور پھر آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا شروع کر دیں، بلکہ شام تک آپ بغیر کھائے پیے گزاریں۔ اگر آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مگر شام تک بھی بغیر کھائے پیے گزاریں گے، روزہ تو آپ کا نہیں ہوا مگر رمضان کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، بعض دفعہ افطاری کی جو دعا ہے نا وہ افطار کے بعد مانگنی چاہیے۔ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے جو ہے افطار کیا۔ تو یہ دعا افطار کرنے کے بعد مانگنی چاہیے، افطار سے پہلے نہیں۔ افطار سے پہلے آپ دو بھی دعا مانگتے ہیں مانگ لیں، مگر یہ جو دعا ہے نا اللہم انی لک صمت، اس کو آپ روزہ کھولنے کے بعد مانگیں گے، روزہ کھولنے سے پہلے جو ہے آپ نہیں کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں احتیاط کیا کریں، پانی آپ کے حلق تک نہ جائے۔ اب کسی بندے کو یہ معلوم تھا کہ میں روزے دار ہوں، اب وہ کلی کر رہا تھا، پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگرچہ اس کا ارادہ پینے کے نہیں تھا مگر غلطی سے حلق سے نیچے چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور شام تک بغیر کھائے پیے آپ کو گزارنا ہوگا، آپ نے کھانا پینا شروع نہیں کرنا ہوگا۔ اور رمضان کے اندر ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب آپ کلی کریں نا تو آپ غرغرہ کریں، یعنی نیچے کے حصے تک پانی پہنچنا چاہیے، اور اگر ناک میں پانی چڑھائیں تو ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا چاہیے۔ مگر رمضان المبارک میں آپ اس چیز میں مبالغہ نہیں کریں گے، بس ہلکی سی کلی ہو گئی بس ٹھیک ہے، اب زیادہ غرغرہ نہیں کریں گے، نیچے تک پانی جا پہنچا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ غرغرہ بھی نہیں کریں گے، ناک میں پانی تو چڑھائیں گے مگر ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کریں گے، یعنی بالکل اوپر تک نرم ہڈی جو ناک کا بانسا ہے وہاں تک پہنچانے میں مبالغہ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آخری مسئلہ، اگر کسی کے آنسو اس کے منہ میں چلے گئے، بعض دفعہ بندہ رو رہا تھا بے احتیاطی میں اس کے آنسو اس کے منہ میں چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ آنسو پورے منہ کے اندر ان آنسو کی نمکینی کو محسوس کیا پورے منہ کے اندر تو پھر تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آخری بات، یہ جو آپ نماز عصر کی سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں یا نماز عشاء کی سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو بجائے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کے آپ قضا نماز پڑھا کریں۔ یعنی جس کی نماز عشاء رہتی ہے قضا ہو گئی ہے، پہلے بہت سی نمازیں رہ گئی ہیں، تو جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ نماز عشاء کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ کی زندگی کی جتنی بھی قضا نمازیں رہتی تھی روزانہ یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی آخری جو عشاء کی نماز تھی میں اس کی قضا پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ لی، پھر آپ میں اس کے بعد کی جو آخری ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کی جو آخری میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ نماز عصر میں بھی یہی کریں، اس لیے کہ سنت غیر مؤکدہ پڑھنا یا نہ پڑھنا، پڑھیں گے ثواب ہے، نہ پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، مگر پہلے آپ وہ قرض ادا کریں جو آپ نے نمازیں نہیں پڑھی۔ تو نماز اپنا عصر کی اس کی آگے قضا پڑھیں، جتنی بھی نماز عصر آپ کی رہتی ہیں ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، آپ بار بار وہ پڑھتے رہیں، اپنی قضا کرتے رہیں۔ عشاء کے اندر بھی اور یہی کریں، اور جو بھی آپ کی ہیں بجائے نوافل پڑھنے کے آپ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ اللہ ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔